جو دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بورس جانسن ہیں جو یو کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اب یہ کیا ہے کہ وہ بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آ رہے ہیں۔ اور آج جو وزیر اعظم عمران خان نے جب کرونا پیک کے اوپر تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ شاید بہت ہی بڑا کرائسس ہو جائے گا اور اس کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکے گا، اس وقت بھی ایک ہی شخص تھا جو اس پالیسی کو لے کے کھڑا ہوا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں صحت کا تو دیکھنا ہے لیکن اپنے مزدوروں کا بھی سوچنا ہے جو کہ ڈیلی ویجز کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو غربت کا شکار ہیں، تو آپ ان کو مت بھولیں۔ اور ہم نے پاکستان میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کی اور آج الحمدللہ پاکستان اکانومسٹ کے مطابق، پاکستان جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کے مطابق نارمیلیسی انڈیکس میں جو کرونا کی وبا کے بعد وہ ممالک جو سب سے تیزی سے نارمیلیسی کی طرف واپس آئے ہیں، پاکستان ان میں سر فہرست ہے، اور اس کا بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان اور حکومت کی پالیسیز کو جاتا ہے۔ اور اس بار بھی ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اومیکرون کی صورتحال کے باوجود ملک میں کاروبار بند نہیں کیے جائیں گے اور تمام جو ایکٹیویٹی ہے وہ جاری رکھی جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی تو ہم کرونا کی اس بار بھی یہ جو لہر ہے اس کو بھی ہم شکست دینے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کرنا ضروری ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ویکسین ہے۔ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم ویکسین کے پھیلاؤ کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کی جتنی ویکسینیشن ہوگی اتنا کرونا جو ہے وہ نیچے آتا جائے گا، اور ایٹ لیسٹ کرونا جہاں پہ جس کو ہوا بھی ہے تو بڑا واضح فرق نظر آ رہا ہے کہ جن لوگوں کی ویکسین ہوئی تھی ان کو جو کرونا ہوا ہے وہ بڑا کم اس کی جو ان کو علامات ظاہر ہوئی ہیں بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے ویکسین نہیں کرائی ہوئی تھی۔ لہذا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ویکسین ہے وہ لگوائیں۔ اچھا، ایک اور بڑے امپورٹنٹ پولیٹیکل فیصلے میں جو آج کا ای سی سی کی جو فیصلہ ہے، 5 ارب روپیہ انڈورس کیا گیا ہے مردم شماری کے لیے، اور جو مردم شماری ہے وہ اس سال دسمبر میں مکمل ہوگی۔ اس کا جو پائلٹ پروجیکٹ ہے اس کے جو نتائج ہیں وہ اپریل مئی میں حکومت کو مل جائیں گے۔ دسمبر کو یہ جو مردم شماری ہے مکمل ہونی ہے، اور جنوری کو میں پھر نئی حلقہ بندیاں جو ہیں الیکشن کمیشن ان کا آغاز کر سکے گا۔ تو سب سے امپورٹنٹ اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اگلا الیکشن ہے وہ نئی حلقہ بندیوں کے اوپر ہوگا، کیونکہ جو مردم شماری ہے وہ دسمبر تک اس سال مکمل ہو جائے گی، اور اس ضمن میں کابینہ نے جو 5 ارب روپے کی منظوری جو ہے وہ دے دی ہے، اور اس سلسلے میں کام جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کی طرف میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی اہم جو ریفارم جو اصلاحات جو ہیں وہ کی گئی ہیں وہ لیگل اصلاحات ہیں۔ کابینہ نے کرمنل لا امینڈمنٹس کی منظوری دی ہے۔ اس میں جو ابھی پبلک کے سامنے جو تجاویز جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں اور اس کے بعد یہ پارلیمان میں جائیں گی، اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہر کرمنل کیس کا فیصلہ 9 مہینے میں کرنا لازمی ہوگا، اور اگر 9 مہینے سے زیادہ جو مقدمہ ہے وہ زیر التوا رہتا ہے تو جو سیشن جج ہے یا جوڈیشنل سیشن جج ہے یا جو میجسٹریٹ ہے وہ ریزنز لکھ کے دے گا چیف جسٹس کو کہ وہ یہ مقدمہ 9 مہینوں میں کیوں ختم نہیں کر سکا، اور اسی طرح سے جو پروسیکیوٹر ہے وہ اپنی وجوہات لکھے گا، اور اگر پروسیکیوٹر کی غلطی ہوئی تو پروسیکیوٹر کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اگر جج کی وجہ سے ڈیلے ہوگا تو جج کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن 9 مہینے سے زیادہ مقدمہ جو ہے اس کو زیر التوا نہیں رکھا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس کو بیل کی پاور جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور پولیس جو ہے وہ مقدمات میں از خود پہلے بھی یہ پاور ہے لیکن اس کو اس طرح سے آپ سمجھیے کہ فارملائز نہیں کیا گیا، پولیس کے پاس اتنا اختیار نہیں تھا، اب پولیس کے بیل لینے کے اختیارات جو ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پلی بارگین کا جو کانسیپٹ ہے وہ کرمنل لا میں لایا جا رہا ہے
کہ جہاں پر بہت سارے مقدمات خصوصاً جو ہمارے فنینشیل مقدمات ہیں وہ ان کے اوپر سے بوجھ کم ہو سکے گا عدالتوں کا، اور بہت سارے مقدمات جو ہیں وہ پلی بارگین میں جو ہے وہ جا سکیں گے۔ اسی طریقے سے جو ایس ایچ او ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ پریفریبلی بی اے ہوگا، اور بی اے سے کم کا جو شخص ہے اس کو آپ ایس ایچ او نہیں لگائیں گے، اور اس کی جو عہدہ ہے وہ بھی سب انسپیکٹر کا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن سروس جو ہے وہ اسٹیبلش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور پروسیکیوشن کا جو طاقت ہے، اختیار ہے، اس کو بھی جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو فورینزک لیب ہے اس کی جو اپلیکیبلٹی ہے ماڈرن ڈیوائسز کی، اس کو جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ فورینزک جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کا رول جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے۔ ماڈرن ڈیوائسز کو ایویڈنس میں جو ہے وہ لایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ضمانت کے جو اختیارات ہیں، اس کے ساتھ جو چالان ہے وہ پہلے 14 دن میں آپ نے دینا ہوتا تھا۔ پولیس کے لیے بڑا مسئلہ تھا، اسپیشلی جو ڈکیتی وغیرہ کے کیسز ہیں ان میں تفتیش ہی خراب ہو جاتی تھی، جہاں پہ آپ نے صرف 14 دن میں چالان پیش کرنا ہے۔ اب اس کی مدت بڑھا کے 45 دن کرنے کی جو ہے وہ تجویز دی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے مختلف جو کیسز ہیں ان میں فار ایگزامپل چیک ڈس آنر کا اگر کیس ہے تو وہ اس میں جو ضمانت ہے، اگر آپ اپنی پیسے اس نے دے دیتے ہیں تو اس کے لیے ضمانت جو ہے وہ لازمی کر دی گئی ہے۔ سو کافی بڑے ریفارمز جو ہیں وہ ان میں ان کا آج کرمنل لا ریفارمز جو ہیں وہ منظوری دی ہے کابینہ نے اس کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے اوپر بھی ایک ابتدائی ڈسکشن جو ہے وہ ہوئی ہے۔ میں صرف آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ آج صبح سے میڈیا نے اس میں کچھ رپورٹ کیا ہے، لیکن چونکہ ابھی تک جو پوری رپورٹ جو ہے کنٹری اسپیسیفک رپورٹ جو ہے وہ تو ابھی پبلش نہیں ہوئی ہے، ایک جسٹ سکور جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اب یہ جو کرائٹیریا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اسیسمنٹ کا، وہ اس کا مختلف کرائٹیریا ہے، جس میں فنینشیل کرپشن ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور رول آف لا کے معاملات ہیں، ڈیموکریسی کا ہے، اسٹیٹ کیپچر ہے۔ جو ابھی تک ہمارے سامنے جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو پاکستان کا سکور ہے وہ فنینشیل کرپشن کی وجہ سے نہیں، رول آف لا اور جو اسٹیٹ کیپچر ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کا سکور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم نے نیچے کیا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں جو کمپنیاں یا جو ادارے یا جو مختلف آپ سمجھیے کہ این جی اوز جو اس رپورٹ کی جو رینکنگ ہے وہ بنانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ان میں جو مختلف ادارے ہیں اس میں برٹسمین اسٹفٹنگ ٹرانسفارمیشن انڈیکس ہے، اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کنٹری انڈیکس ہے، گلوبل انسائٹس بزنس کنڈیشن اینڈ رسک انڈیکیٹر شامل ہیں، پی آر ایس گروپ شامل ہے، ورلڈ بینک کنٹری پالیسی انسٹیٹیوشن شامل ہے، ورلڈ اکنامک فورم کا شامل ہے، ورلڈ جسٹس پروجیکٹ شامل ہے، ورائٹیز آف ڈیموکریسی شامل ہے۔ اب ان میں یہ جو تمام ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کی رینکنگ کو برقرار رکھا ہے، صرف اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کنٹری جو ہے انہوں نے جو پاکستان کی رینکنگ ہے اس کو گرایا ہے۔ اب یہ اکانومسٹ کی جو رینکنگ ہے، یہ میں اپنے ساتھی دوستوں سے کہوں گا ذرا چیک کر لیں کہ یہ پاکستان میں کون ہیڈ کرتا ہے، تو تھوڑا سا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رول آف لا اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیوں گرا ہے۔ اور اس کے باوجود ناٹ گیٹنگ انٹو دا کنٹروورسی کہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ رول آف لا پہ پاکستان میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور وزیر اعظم ایک سے زیادہ بار یہ سٹریس کر چکے ہیں کہ رول آف لا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ کل بھی میں نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ جو پاکستان میں یہ جو تاثر ہے کہ امیر لوگوں کے لیے قانون اور ہے، غریب لوگوں کے لیے قانون اور ہے، سب سے زیادہ جو ہرٹ کرتا ہے کسی پرسیپشن کو وہ یہ تاثر ہی ہرٹ کرتا ہے۔ اور اس میں جو ہماری یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، ابھی تک جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بھی فنینشیل کرپشن شامل نہیں ہے، وہ رول آف لا اور اسٹیٹ کیپچر کے معاملات شامل ہیں۔ تو رول آف لا میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس میں ہمہ وقت تمام اداروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے اس کا بہت ہی اہم کردار ہوگا، اور آج جو ہم ریفارمز لے کے آئے ہیں کرمنل جسٹس ریفارم، اس سے بھی مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ
جو بڑے مقدمات، بڑے کرپشن کے کیسز ہیں، ان کو کل بھی میں نے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف کا جو کیس ہے اگر اس کو براہ راست دکھایا جا سکے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کیس کیا ہے، کیسے چپڑاسیوں کے نام کے اوپر اربوں روپے کی اکاؤنٹ اوپن کیے گئے، اسی طریقے سے جو آصف زرداری صاحب کی اومنی کا اکاؤنٹ کے کیسز ہیں ان کو براہ راست دکھایا جا سکے، صرف یہ کہ لوگ اپنی اسیسمنٹ تو کر سکیں کہ وہ کیسز ہیں کیا اور وہ غلط بنے ہیں یا صحیح بنے ہیں۔ تو اس طرح کے جو اقدامات ہیں ان سے یقیناً مدد ملے گی، ہماری جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جیسی جو رپورٹس ہیں ان کی پرسیپشن بہتر ہونے میں بھی اس پہ جو ہے وہ مدد ملے گی، اور میرا یہ خیال ہے کہ جوڈیشری کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے مقدمات جو ہیں جن میں پبلک انٹرسٹ ہے، اور یہی نہیں ہے جیسے نور مقدم کا کیس چل رہا ہے، اسی طریقے سے جو عثمان مرزا کا کیس چل رہا ہے، یہ وہ کیسز ہیں جن میں لوگوں کی ایک پرسیپشن بنتی ہے، میڈیا اس کو کور کرتا ہے، تو ان کیسز کو اوپن دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، اور پتہ چلے کہ پروسیکیوشن کیا کہہ رہی ہے، ڈیفینس کیا کہہ رہا ہے، اور باقی فیصلہ لوگ جو ہیں وہ خود ہی اس کو جو ہے وہ کر لیں تو بہتر ہے۔ بہرحال اس میں جو ہی کنٹری کی ملک کی مکمل رپورٹ آئے گی اس کے اوپر ہم ایک مکمل جواب بھی دے دیں گے، لیکن ابھی تک تو چونکہ صرف رول آف لا اور اسٹیٹ کیپچر کی بات ہے تو اس کے اوپر جیسا میں نے عرض کیا کہ اس پہ ہم خود بھی سمجھتے ہیں کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کام جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس میں ہم جو ریفارمز ہیں وہ بھی لے کے آ رہے ہیں، اور باقی اداروں جو ہیں ان کا بھی کام جو ہے وہ کریں گے۔ ایک چیز صرف میں یہ بات کرنا بھول گیا کہ بہت سارے مزدور جو ہمارے باہر جا رہے ہیں، اوورسیز جا رہے ہیں، ان میں ان کو لازمی کیا گیا ہے کووڈ ٹیسٹ۔ تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، وزیر اعظم عمران خان نے آج یہ ہدایت کی ہے کہ جو مزدور باہر جا رہے ہیں ان کو کووڈ کا جو ٹیسٹ ہے اس میں خاطر خواہ ایک ریلیف دینے کے لیے سبسڈی لائی جائے، تاکہ وہ جو کرونا ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ ان کو مہنگا نہ پڑے۔ اس کے لیے ای سی سی میں سمری لائی جائے گی اور میکنزم کریٹ کیا جائے گا کہ جو مزدور باہر جا رہے ہیں وہ کرونا ٹیسٹ جو ہے اس کا وہ حکومت اس کے پیسے جو ہے وہ دے سکے۔ وزارت منصوبہ بندی نے کابینہ کو معاشی اشاریوں کے حوالے سے ایک تقابلی جائزہ جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اس میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ ہماری جو اس وقت جو ایک اوورال صورتحال ہے وہ بڑی الحمدللہ اسٹیبلٹی کی ہے، اگرچہ ہماری امپورٹس میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 35% اضافہ مشینری کی امپورٹ میں ہوا ہے، اور اس میں سے جو 88% انکریز ہے وہ ٹیکسٹائل مشینری کی جو امپورٹ ہے اس میں ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری دو بڑی امپورٹس ہیں جن کا اصل ہمارا مسئلہ جا رہا ہے وہ ایک تیل کی ہے اور ایک ہماری پام آئل کی ہے، جس سے کہ گھی بنتا ہے۔ گھی کی جو امپورٹ ہے اس میں اس وقت جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو پام آئل تقریباً $500-550 کے اوپر تھا، اس وقت $1200-1250 کے اوپر چلا گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، جس کی وجہ سے ہماری جو ایک پام آئل امپورٹ ہے اس میں بہت اضافہ نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف ہمیں ادھر اپنی جو تیل ہے اس کی میں ایک بہت بڑا اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ جو مشینری کی امپورٹ ہے 35%، وہ بڑی مثبت امپورٹ ہے، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کا جو ایک لانگ ٹرم ایکسپینشن جو ہو رہی ہے ٹیکسٹائل میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی انڈسٹری جو ہے وہ ہوپ فل ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ہے وہ بہت گرو کرے گی، اور یہ آپ کے سامنے یہ چیزیں جو ہیں وہ آئیں گی۔ اسی طریقے سے جو ہمارا پی ایس ڈی پی ایکسپینڈیچر ہے، یعنی جو ہمارے ترقیاتی منصوبے ہیں، ان کے اوپر پچھلے سال سے 18% زیادہ جو ایکسپینس ہے وہ ابھی تک ہو چکا ہے۔ ایکسپورٹس میں 29% کی گروتھ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور اس 29% میں جو ٹیکسٹائل ہے اس کا حصہ 88% ہے۔ اسی طریقے سے جو فورن ریمیٹنس ہے وہ پھر ایک دفعہ پاکستان کے اوورسیز پاکستانیوں نے ایک بار پھر اپنی دھاک جو ہے وہ بتائی ہے، اور پھر الحمدللہ اس وقت 11.3% انکریز ہے فورن ریمیٹنسز میں، اور اب تک $15.8 بلین کی جو فورن ریمیٹنس ہے وہ پاکستان میں بھجوائی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ کئی دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں، 3,500 ارب روپیہ اوورسیز پاکستان بھجوا چکے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا پیسہ پاکستان میں آیا ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جو انکم لیولز ہیں ان میں خاطر خواہ اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ آئی ٹی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں 48% اضافہ ہوا ہے، اور فوریکس ریزروز انکریز ہوئے ہیں 17.1% سے،
اور اس وقت تقریباً $24 بلین کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہیں. اسٹیٹ بینک اور ریزرو انکریز ہوئے ہیں 31.8% سے، اور $17.7 بلین جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس اس وقت ہے. اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے باوجود ہمارا اضافہ ہے، جبکہ ہماری امپورٹس جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمارا جو ہمارا جو اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھا رہا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو فارن ریزروز ہیں ان میں الحمدللہ کوئی کمی نظر نہیں آ رہی. اور اس سے ایک یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم جعلی طریقے سے، جس طرح سے اسحاق ڈار نے کیا تھا کہ ایک جعلی طریقے سے جو ڈالر کو سٹیبل رکھنے کے لیے پیسے ڈال رہے تھے، ہم اس طرح سے نہیں کر رہے. اسٹیٹ بینک اپنی پالیسیز اور روپی اپنے اسٹرینتھ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کھڑا نظر آ رہا ہے. ٹیکس کلیکشن گروتھ جو ہے وہ 32.5% کے اوپر ہے. 2,920 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں اکٹھا ہو چکا ہے. ایک اور بہت زبردست چیز جس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، جس میں 20% اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے. اسی طریقے سے جو پرائیویٹ بزنس کو جو کریڈٹ ہے، جو بینک تھے پہلے صرف حکومت ہی کو قرضہ دیا جا رہا تھا، پہلی بار پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو قرضہ دیا جا رہا ہے. اس میں 267% اضافہ ہوا ہے، اور 904 ارب روپے کا قرضہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے یعنی پرائیویٹ بزنس نے لیا ہے. اسی طریقے سے جو ہماری رائس ہے یعنی چاول ہے اس میں 4.8% اضافہ ہوا ہے. کپاس میں 19% اضافہ ہوا ہے. شوگر کین یعنی گنے میں 8.7% اضافہ ہوا ہے، اور میز میں 1% اضافہ جو ہوا ہے. اور یہ جو ویٹ کی فگر ہے وہ پرسوں فخر امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نئی میٹنگ لے رہے ہیں، تو اس کے بعد وہ اپنا نیا اس کے اوپر اپنا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ جاری کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تمباکو کی قیمت جو ہے وہ 245 روپے مقرر کی گئی ہے، اور یہ کسانوں کو اسپیشلی جو ہمارے پختونخوا میں جو تمباکو اگانے والے کاشتکار ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی ریلیف ہوگی، کیونکہ پہلی بار اتنی بڑی قیمت جو ہے وہ حکومت نے رکھی ہے. اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کے پیش نظر کابینہ نے اسلام آباد میں بجلی اور گیس کے نئے میٹرز کی تنصیب میں درویش رکاوٹوں کو دور کرنے کے حوالے سے قائم کمیٹی کی سفارشات منظور کر لی ہیں. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسلام آباد کے جو شہری جو کافی عرصے سے جن میں میٹر نہیں لگ پا رہے تھے ان کو میٹر جو ہے وہ دیے جا سکیں گے. عاصم رؤوف صاحب کو CEO ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی تعینات کیا گیا ہے. اسٹیٹ اینڈ فرنٹیئر ریجن سے متعلقہ رولز آف بزنس میں ترامیم کرنے کی منظوری دی گئی ہے، کیونکہ یہ مرجر ہو گیا ہے قبائلی علاقہ جات کا، تو اس لیے ان کو جو ہے وہ نئے رولز آف بزنس جو ہیں اس میں دیے گیا ہے. قومی بین المذاہب ہمانگی پالیسی کے مضابطے کی منظوری مؤخر کی گئی ہے 1 ہفتے کے لیے، اور بعد میں یہ 10 دنوں بعد دوبارہ جو ہے وہ آئے گی. محمد یوسف صاحب کو دیامیر بھاشا ڈیم کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کا اضافی چارج دیا گیا ہے 3 ماہ کے لیے. اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کے جو فیصلے ہیں ان میں منظوری دی گئی ہے فیصلوں کی. وہ میں نے سینسس کا جو ہے وہ آپ کو پہلے میں نے بتا دیا، لیکن اس میں اور بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. جو لوگ جو ہیں وہ ڈرائی فروٹ کے شوقین ہیں ان کو میں بتا دوں کہ چلغوزوں پر 45% ڈیوٹی تھی جو ختم کر دی گئی ہے. اور جو سوشل میڈیا پہ چلتا تھا کہ چلغوزے بہت مہنگے ہیں، چلغوزے بہت مہنگے نہیں رہیں گے. افغانستان سے، افغانستان میں ہی ہم اس وقت ایکچولی لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کے جو اتنے برے حالات ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ریلیف ملے. اور یہ بھی جو چلغوزوں کے اوپر ڈیوٹی ختم کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بھی یہ ہے کہ وہ ان کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں ذرا ان کی مدد کی جا سکے، اور اس وقت سیزن ہے تو وہ اپنا کچھ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی اس طریقے سے کچھ مدد جو ہے وہ ہو سکے. اسی طریقے سے جو داسو کے مقام پر جو چینی انجینئر جو اپنی جان سے گئے تھے، بہت ہی اندوناک واقعہ تھا ٹیررزم کا، اس کے لیے $11.6 ملین جو ہے وہ معاوضہ کے طور کے اوپر جو ہے وہ دیے جائیں گے. اسی طریقے سے افغانستان میں جو بہت ساری جو اشیاء ہیں ان کو لسٹ منظوری دی گئی ہے جن کی ٹریڈ روپی میں ہو سکے گی. 5G لائسنس اور اس سے جو متعلقہ امور ہیں ان کے لیے کمیٹی جو ہے وہ خصوصی ایڈوائزری کمیٹی کا قیام دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ CCLC کے جو ڈیسیجنز ہیں ان میں ان کی جو توثیق ہے وہ کی گئی. اس میں جو الیکشن سیکنڈ امینڈمنٹ بل 2021 بھی شامل ہے، جو
سینٹ الیکشن میں کرپٹ پریکٹسز کے اوپر اسپیسیفکلی لا جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اسی طریقے سے کمپوزیشن گورننگ کونسل PBS کی جو ہے اس کی جو منظوری دی گئی ہے. حج اور عمرہ ریگولیشن ایکٹ جو ہے اس کی منظوری دی گئی ہے, اور کرمنل ریفارمز جو ہیں ان کی منظوری دی گئی ہے. فیصل شاہ جان صاحب کو پیمرا کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہے وہ تعینات کیا جا رہا ہے. امور سرکار میں بہتری لانے کے لیے کابینہ کو بہترین کارکردگی دکھانے والے وفاقی ڈویژنز کو بونس دینے کے حوالے سے بریفنگ جو ہے وہ دی گئی ہے. اور اس میں بنیادی طور کے اوپر ایک جو شروع کیا گیا تھا سلسلہ کے پرفارمنس ایگریمنٹس اسائن ہوں گے, اور جو پرفارمنس ایگریمنٹس میں جو وزارتیں اور ڈویژنز بہتر کارکردگی دکھا رہی ہیں ان کے اوپر ان کو جو ہے وہ یہ بونسز دیے جائیں گے. جی جناب. مولانا فضل رفاق کی قیادت میں اجلاس جاری ہے, PDM کی باتوں کا حکومت چلانے کے حوالے سے لایا بتائیں گے, اس سے ریکمنڈ کریں. تیر چلے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. سر ایک چیز, دو چیزیں ہوئی. ایک تو سر آج جو PTI کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے گالیار گڑھ, اس کو ہائی کورٹ نے اس کے اوپر اسٹے دیا ہے. سر کیا اس پر بھی ڈسکشن ہوئی کیبنٹ میں کہ اس کے اوپر قانونی چارہ کوئی چرچا ہے؟ نہیں, یہ ایکچولی دیکھیں ہمیں یہ پرابلم نہیں ہے. ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ انوائرمنٹ کے لیے پرابلم نہیں ہے صحیح, اور اس کو کر دوں گا. ہمارا صرف پرابلم یہ ہے کہ آپ نے 11 مہینے سے بلکہ سال سے زیادہ لگا دیا یہ فیصلہ کرنے میں. پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ جب آپ حکومت, جس طرح پرائم منسٹر صاحب بار بار یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں, 2,500 ارب روپے کے جو کلیمز ہیں وہ عدالتوں میں اسٹے میں پڑے ہوئے ہیں. مجھے آپ بتائیے, حکومت کوئی بھی پروجیکٹ بناتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹے آ جاتا ہے, اور اس طرح سے تو جو ہماری اس میں کوئی میکنزم ہمیں چاہیے جس میں حکومت کا اور عدالتوں کا کم از کم کوئی ایسا فورم ہو جس کے اوپر جو اسٹریٹجک فیصلے ہیں, جو بات ہے اس کے اوپر کم از کم بات چیت ہو سکے, ان کے علم میں تو لایا جا سکے کہ اس میں نقصان کیا ہیں, فائدے کیا ہیں. وہ فیصلہ انہوں نے کر دیا, وہ ٹھیک ہے, وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا, اس میں کوئی پرابلم نہیں. سر ایک تو یہ پیمرا کا میں نے پوچھنا تھا, یہ تو آصف کچی صاحب کا ہوا تھا, اس کی کیا وجہ تھی؟ اس پہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ کچھ اعتراضات لگائے تھے. وہ تبدیل ہو گیا. جی. دوسرا یہ جو آصف رؤف کا کیا ہے, اس کے خلاف نیب کے کافی سارے کیسز ہیں, ریکارڈ پہ جن پہ خبریں بھی آئی ہیں, اور پچھلے میرے خیال 10, 12, 15 سال سے وہ بیٹھے ہیں. اس پہ کسی نے صدری میں بھی, میں نے صدری دیکھی ہے, اس میں بھی اس کو مینشن نہیں کیا گیا, چیزوں کو چھپایا گیا. نہیں, سب کچھ ہی مینشن کیا ہوا. آصف رؤف صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ ہوا ہے, کافی ان کا فرق ہے باقی کینڈیڈیٹس کے ساتھ. اور اگر جو ہے کسی کے خلاف کوئی اپلیکیشن پینڈنگ ہے تو اس کے اوپر تو ظاہر ہے وہ ڈینائی نہیں ہوگا. اگر کوئی سبسٹینٹیو کوئی چیز ہے تو آپ دے دیجیے گا, اس کو دیکھ لیں گے. نسیم صدیقی صاحب کا سب سے امپورٹنٹ تو اس وقت شہزاد اکبر والی بات چل رہی ہے, اور جس طرح وہ کیسز کو لے کے سب سے امپورٹنٹ تو میں نے آپ کو سینسس والی بات بتائی ہے. وہ بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن جس طرح ٹاک آف دا ڈے ہے اس میں کوشچن صرف یہ ہے کہ جس طرح وہ لے کے چل رہے تھے, پریس کانفرنسز میں انہوں نے بڑے بڑے ثبوت بھی دکھائے ہیں, تو حکومت کو اس سے فرق پڑے گا یا اس کی کنٹینیوٹی میں آپ لوگ کیا کریں گے؟ نہیں, کنٹینیوٹی تو رہے گی. حکومت تو دیکھیں, حکومت تو ایک چل رہی ہوتی ہے, اس میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, اتنا فرق اس میں کئی دفعہ پڑتا ہے لوگوں کا, یہ بھی نہیں ہے. بٹ آئی مسٹ سے شہزاد نے بڑی ہمت کی ہے, بڑے انہوں نے تگڑا ہو کر کے یہ سارا فیس کیا ہے. ان کے اوپر آن سلاٹس بھی آئے ہیں, تو وہ شہزاد اکبر بڑے تگڑے آدمی تھے, اور جو بھی ان کو ریپلیس کرے گا اس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا ان کی جو کنٹینیوٹی ہے اس کو رکھنا. علی شیر جو صاحب یہ فرمائیں کہ چودھری شجاعت صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اپنے ترجمانوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی مشاورت سے بچ کے رہیں, یہ کہیں ان کا نقصان نہ کر دیں. یہ کیا ہے؟ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ بزرگ ہیں, اور بالکل انہوں نے جو بھی بات کی ہے وہ ہمیشہ بڑی سین بات کرتے ہیں, اور ہمیں ان کی بات کا احترام ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو بات چیت ہے اس کو ہم بہت دھیان سے سنتے ہیں, اور وہ بھی ہم PMLQ کے دوستوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے مین ایڈوائزر ہیں, تو انشاءاللہ ہم ان کی بات کو ہمیشہ غور سے سنتے ہیں. وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت مردم شماری کروائے گی اور عام انتخابات نئی مردم شماری کے مطابق ہوں گے. جنوری میں نئی حلقہ بندیاں بھی ہوں گی, یہ کہا گیا ہے ان کی جانب سے.